بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور بائبل کے دیس میں سفر نامے کی تفصیل میں عرض کر رہا تھا۔ تو پچھلے لیکچر میں آپ سن چکے ہوں گے کہ ہم ایجپٹ کے کیپٹل قاہرہ میں پہنچ گئے اور قاہرہ میں تفصیل سے اس کا میوزیم اور پھر اہرام وہ ہم نے دیکھ لیے تھے۔ دیکھ کے پھر اب ہم باہر نکلے تھے۔ اب اس علاقے کی طرف آنے لگے کہ جسے آپ کہہ لیں کہ یہ فسطاط کیا ہے کہ یہ وہ اوریجنل یہ شہر یہاں پہ بنا تھا کہ یہ ایک باقاعدہ کینٹونمنٹ کے طور پہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ بھی آپ ایک الگ اپنا شہر بنا لیجئے گا، تو انہوں نے بنایا۔ پھر اس کا نام فسطاط رکھا گیا۔ فسطاط کیا تھا کہ یہ جیزہ کی آبادی دریائے نیل کے مغربی حصے میں، تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تو انہوں نے مشرقی کنارے پر شہر اس لیے سیٹ کیا کہ اس میں مسلم ملٹری کی خیموں سے یہ پورا ایک طرح کا کینٹ بن گیا۔ تو فسطاط کہتے کس کو ہیں؟ خیمے کو کہتے ہیں۔ تو وہیں سے یہ بن گئے کہ بہت سارے خیمے جب ملٹری کے وہاں پہ لگے تو آہستہ آہستہ کینٹ بن گیا۔ پھر ٹائم جب بنا لمبا عرصہ تو پھر لوگوں نے گھر بھی بنا دیے، مسجد سب سے پہلے بنا لی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے، اور اس کو پھر انہوں نے مصر کا دارالحکومت بنایا، جو کہ ایک اس زمانے کا یہ مصر کوئی ملک نہیں بلکہ ایک صوبہ بن گیا عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کے اندر جو ہے۔ اس سے پہلے مصر کا جو دارالحکومت پہلے اسکندریہ تھا، جو کہ الیگزینڈر بادشاہ نے، جو کہ یونانی بادشاہ نے وہ بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ رومن امپائر کی حکومت رہی جو کہ اٹالین حکومت رہی، اور انہوں نے بھی اپنے اس صوبے کا کیپٹل اسکندریہ کو بنائے رکھا تھا۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بہتر کیا کہ بھی ایک یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ ایک اسکندریہ مصر کی اصل آبادی سے کافی ہٹ کے ہے، یہ دور ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا پورے اس صوبے کو، جو کہ اس زمانے کا صوبہ تھا، آج کل ملک ہے یہ مصر کا، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ عام مسلمان اپنے مفتوحین کی عقائد اور اعمال سے متاثر بھی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تو اس وقت ایجپٹ کی آبادی میں مشرق آبادی بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کرسچنز کی بھی بڑی تعداد تھی، اور لیکن کرسچنز نے تو اس میں مسلمانوں کی ہیلپ کی تھی کہ پوری اندر کی انفارمیشن لے جا کے پہنچانا اور سب کچھ تھا، تو اس میں کوئی جنگ اتنی خاص نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لیے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو فتح بڑی آسانی سے ہو گئی تھی۔ اور اس سے پہلے جو گورنر تھے تو گورنر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باقاعدہ وارننگ لیٹر ان کو بھیج دیا تھا۔ وہ ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ ہی اپنے تحفے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیے تھے، بس اتنی بات ہی تھی۔ تو پھر کافی عرصے کے بعد کہ اب کہہ لیجئے کہ آلموسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 700 سال بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یہ ایکشن کیا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ذریعے پورا مصر فتح کیا۔ اب یہ 300 سال تک تو وہی صورتحال رہی، بلکہ آپ کہہ لیں کہ 500 سال تک یہ 300 سال کے بعد یہ آبادی جب چونکہ بڑھ گئی تھی تو یہ بن گیا تھا، پھیل گیا تھا۔ تو پھر ہوا یہ کہ 300 سال بعد اسماعیلی
فرقہ کی حکومت بن گئی تو انہوں نے قاہرہ کو اپنا کیپٹل بنا لیا اور ان کی حکومت پھر یہ باقاعدہ ایجپٹ سے لیبیا تک ان کی حکومت بنی رہی تھی. تو یہ سلسلہ تھا. 1168 میں فسطاط شہر کو صلیبی حملوں کے باعث یہاں کے باشندوں نے خود اس پورے فسطاط شہر کو آگ لگائی تھی. انہوں نے یعنی اس کی وجہ کیا تھی کہ اس وقت صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں کہ یورپ نے کے لوگوں نے باقاعدہ ایک صلیبی جنگیں کر کے پورا فلسطین فتح کیا اور پھر وہ مصر بھی کرنا چاہ رہے تھے. تو اس کے لیے وہ پھر انہوں نے فسطاط کے حصے کو تو خود یہاں کے لوگوں نے اس لیے آگ لگا دی تھی، اس لیے تاکہ چلو ہم ہار گئے لیکن چلو یورپیوں کو فائدہ نہ ملے، بس یہ انہوں نے کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی مال و اسباب اور ان کے پوری ملٹری کی سب کچھ جو کچھ ہے تو وہ دشمن کے قبضے میں نہ آئے. بعد میں یہ شہر ایوبی سلطنت کا حصہ بنا تھا. یعنی اس وقت یہ ہوا تھا کہ اس وقت صلاح الدین ایوبی تھے اوریجنلی ترکی علاقے کے، تو وہاں کے ان کی جو مین بادشاہ تھے انہوں نے ان کو گورنر کے طور پہ بھیجا تھا ایجپٹ میں، اور ایجپٹ میں اس وقت اسماعیلی بادشاہ کی حکومت تھی جو فاطمی خلافت کہلاتے تھے. لیکن اب ان کی اتنی طاقت نہیں تھی، اس لیے ایوبی نے آسانی سے اس کو ایک گورنر کے طور پہ لیا اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ پھر یہ بھی کیا کہ خود فاطمی سلطنت کو بھی ختم کیا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ قاہرہ شہر چونکہ پھیلا تو فسطاط اب قاہرہ شہر کا ایک محلہ بن گیا. تو ہمارا منزل تو یہ تھا کہ ہم خاص طور پر وہ مسجد دیکھیں کہ جو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی. مسجد کو ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہیں بنی کہ یہ مسجد 642 CE کا پیریڈ تھا. تو اس میں این اس مقام پر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنا خیمہ یہاں پہ فٹ کیا تھا اور یہاں پہ رہے. پھر اس کے بعد یہیں اس کے آس پاس ہی انہوں نے مسجد بنا دی تھی. تو موجودہ تعمیر اس کی 1875 میں محمد علی پاشا صاحب نے اس کی کنسٹرکشن کی ہوئی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بلڈنگ کی تو ضرورت تھی نا کنسٹرکشن کی. اب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی ذرا تھوڑی سی ان کی بیبلیوگرافی کو ایک نظر دیکھ لیں کہ وہ تھے کہ ان کے والد تھے عاص بن وائل جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے شدید دشمن تھے. اور اسلام دشمنی اب ورثے میں عمر بن عاص کو بھی آ گئے. آپ کا خاندان مکہ مکرمہ کی حکومت کی ایک سفارت کی ذمہ داری یہ تھی، یعنی ایمبیسیڈر ان کی فیملی اس کی تھی. تو اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ مکرمہ میں پھیلی اور تو لوگوں نے تشدد کرنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ان صحابہ کرام کو کہ جو کمزور حالت میں تھے ان کو یہی دیا کہ بھی آپ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں. جو حبشہ کیا تھا اس زمانے کی ایک حکومت تھی اور اس کے مین آج کل کا سوڈان ایریٹریا کا جو علاقہ ہے تو یہ یہاں پہ حکومت تھی. تو اب جو تو مضبوط حالت میں تھے وہ انہوں نے تو ہجرت نہیں کی لیکن وہ گئے کہ جو کمزور تھے کہ جو مثلا غلام تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ اور صحابہ کرام نے ان کو خریدا اور ان کو آزاد کیا. آزاد کر کے وہ لوگ پھر چلے گئے. تو اس وقت یہ صورتحال تھی. تو اس وقت عمر بن عاص اس وقت ایمان نہیں لائے تھے
اور وہ اپنے ایمبیسڈر کے طور پر نجاشی بادشاہ کے پاس آئے اور آ کے نیگوشیٹ کیا کہ جی ہمارے بندے نکل کے بھاگ کے آ گئے، آپ ہمیں دیں کہ ہم واپس ان کو مکہ لے جائیں۔ لیکن اس وقت صحابہ کرام میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اس سوسائٹی کو وہ مینیج کر رہے تھے۔ انہوں نے نجاشی بادشاہ جو خود کرسچن تھے اور کرسچنز کے اس حصے سے ان کا تعلق تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی کرتے تھے، کہ جو حواری صحابہ تھے تو انہی کے پیروکار نجاشی تھے۔ ان کو پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی اور پوری تفصیل بتائی کہ دین ہمارا ہے کیا۔ تو وہ نجاشی تو کچھ عرصے کے بعد وہ ایمان لائے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے عمر بن عاص کو کہا کہ نہیں بھائی، ہم ان لوگوں کو واپس نہیں بھیجیں گے، یہ اپنے سکون سے رہیں یہاں پہ، آپ جائیں۔ اچھا، اب کافی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، وہاں آپ کی حکومت بن گئی تھی اس وقت۔ پھر کافی 2 مرتبہ تو جنگ میں مکہ کے لوگ آئے، جنگ بدر میں، احد میں۔ تو جنگ احد میں عمر بن عاص بھی اپنی مکہ کی ملٹری کے طور پہ تھے اور مسلمانوں کے خلاف قریش کے ایک اہم دستے کو کمانڈ وہ کر رہے تھے۔ آپ نے اسلام لانے پر اپنی ان کی بیگم تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو انہوں نے طلاق دے دی تھی کہ بھی یہ تو ایمان لائی ہیں۔ تو ان کی جو بیگم تھی اب انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی تھی۔ لیکن اب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کہ جو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ ایمان لائے تھے اور جوانی میں وہ اسلام قبول کر چکے تھے اور اپنی زہد و تقوی کے لحاظ سے وہ مشہور ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مکہ مکرمہ پھر بھی پہنچاتے رہے، اور پھر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے دل میں پھر آخر دل میں گھر کرتی گئی یہ دعوت، اور پھر ایک دن وہ پھر اسلام قبول کرنے کے لیے نکلے اور مکہ مکرمہ سے نکلے تو جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا تو خالد بن ولید وہ بھی مان نہیں لائے تھے، وہ بھی گزر کے جا رہے ہیں۔ پوچھا ہم بھی خالد کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی میں تو مدینہ جا رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی میں بھی مدینہ منورہ میں جا رہا ہوں، اور دونوں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ایمان لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ میں بڑی صلاحیتیں ایمبیسیڈر کی اور ایڈمنسٹریشن کی، ان کی صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم ترین ذمہ داریاں ان کو دیں۔ مثلا سریہ ذات السلاسل میں ایک لشکر کا امیر بھی ان کو بنایا تھا۔ ذات السلاسل یہ ایک قبیلے کے ساتھ ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی تھی، تو اس میں صحابہ کرام نے جا کے وہ کی تھی۔ ذات السلاسل کے سلسلہ بنا کے اس کے لیے یہ جنگ کے کمانڈر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بنے تھے۔ ان کی صلاحیت میں وہ پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت جب بنی تو انہوں نے بھی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اہم پوزیشن پہ رکھا، کیونکہ ان کی صلاحیتیں اچھی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو عمان کا گورنر بھی طے کیا تھا۔ عمان کیا ہے؟ عمان جو ہے یہ ملک ہے جو آج کل دبئی سے پہلے، تو عمان کے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے ساتھ پھر اور بھی ضرورت کے ساتھ ساتھ آپ جارڈن، فلسطین اور سیریا کے جنگوں میں بھی آپ شامل رہے، اور خالد بن ولید اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی جہاد کرتے رہے۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، یہ وہی کہ طاعون کی وجہ سے ملٹری کے بہت سے لوگ
اسی بیماری میں شہید ہو رہے تھے. تو اس وقت مسلم ملٹری کے جو ہیڈ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بنے تھے. تو انہوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ بھی ہمیں مصر کو بھی فتح کرنی چاہیے کہ یہ بھی رومن امپائر کا ایک صوبہ ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ پھر حکم دیا کہ بھی آپ جائیے، آپ مصر کو فتح کریں. تو اب 4000 صحابہ اور تابعین جو بھی تھے تو ان کو لے کے آپ پھر مصر میں پہنچے. تو بڑی آسانی سے پہلے جزیرہ نما سینا فتح ہوا. اس کے بعد ہیلوپولس اور عین الشمس کا مارکا، ایک چھوٹا سا مارکا ہوا تھا جس میں بازنطینی فوج جو یہ اٹلی کی انہی کی حکومت یہ تھی، تو ان کے ساتھ جنرل تھیوڈور کے ساتھ یہ جنگ ہوئی تھی. اس میں مسلم افواج کی تعداد اب 15,000 کے قریب تھی اور بازنطینی ملٹری اب 20,000 کی تھی. یعنی مزید اس کا مطلب ہے پہلے 4,000 ملٹری کے لوگوں کو لے کے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ سینا فتح کر لیا تھا تو پھر اور ملٹری آئی ان کے پاس، اب 15,000 ہو گئے تھے. یہ ہوئی اور اس میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک مین جنرل تھے تو انہوں نے آسانی سے یہ جنگ کا یہ حصہ فتح کر لیا اس میں. اور اس کا ایک حصہ جنگ سے نکلا تھا، ان کو یہ دیا کہ آپ اگلے حصے کو بھی لے جا کے آپ دیکھیں. اور پھر آپ بازنطینی فوج کے پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کیا تھا. تو اصل مین بڑی جنگ یہی ہوئی تھی مصر کے اندر. پھر 641 سی میں عمر رضی اللہ عنہ نے مصر کا جو مین دارالحکومت اسکندریہ تھا اس کو فتح کیا تھا. اچھا، وہ یہ جنگ اس کی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جب انہوں نے پہنچی ملٹری اسکندریہ میں تو وہاں کے جو رومن امپائر کے گورنر تھے انہوں نے بغیر جنگ کے سرنڈر کر دیا. اس کے ساتھ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہی آرڈر دیا کہ بھی آپ اس میں آپ لوگ سیٹل نہ ہو، اس کو مینیج کرنا مشکل ہے، آپ ایک الگ شہر بنا دیں. تو یہ فسطاط شہر بنا جو کہ خیموں کا شہر جو کہ کینٹ بنا، تاکہ ابھی ایجپشنز ایمان نہیں لائے تو بھی ان کی جو بھی ان کی عادتیں ہیں اور ان کا مذہبی عقائد ہے اور جو عادتیں ہیں تو وہ پھر مسلمانوں میں نہ آئے. تو اس لیے اس کو کیا تھا انہوں نے. یہ ایک بہت دلچسپ واقعہ جو میں ایک بار پہلے بھی عرض کر چکا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اب گورنر تھے مصر کے. تو ان کے ایک نوجوان بیٹے نے ایک حرکت یہ کی تھی کہ ایک مصری بندے کو کوڑا مارا تھا. اچھا، وہ کیوں مارا؟ وہ کوئی لڑائی جھگڑا یا کچھ ہوا ہوگا معاملہ، لیکن اب وہ جو مصری یہاں کے اوریجنل جو صاحب تھے تو وہ حج کے لیے چلے گئے مکہ مکرمہ، اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رکھا ہوا تھا کہ حج کے موقع پہ وہ رکتے تھے کہ بھی ہر علاقے کے لوگ آ رہے ہیں، جس کو جو بھی مسئلہ میرے پاس آئے اور مجھے بتائیں. تو اب یہ جو مصری جو صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے یہ شکایت کی کہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے گورنر کے بیٹے نے مجھے کوڑا مارا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے بیٹے کو بھی بلایا. ہاں بھی بتاؤ، وہ بھی مان گئے ہاں جی میں نے کیا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر آرڈر اس میں سزا یہ دی کہ اس بیٹے کو بھی کوڑا مارو، اور پھر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھی کیا کہ تم پہ بھی ایک کوڑا لگے. انہوں نے پھر کہا کہ جی امیر المومنین بھی مجھے کیوں آپ دے رہے ہیں سزا؟ وہ ٹھیک ہے میرے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے، اس کو سزا دیں، آپ مجھے کیوں کر رہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھی آپ کے بیٹے کو یہ جرت اس لیے ہوئی ہے کہ وہ گورنر کا بیٹا ہے، اس لیے تاکہ اب یہ سامنے ہو کہ گورنر کی وہ حیثیت نہ ہو کہ ایک عام آدمی کے برابر ہی رہے ان کی حیثیت، اس لیے یہ کیا تاکہ پھر اگلوں کو بھی پتہ چلے کہ چلو ایک بہت نیک آدمی ایک صحابی ہیں تو ان کے بیٹے نے اگر حرکت کی ہے تو پھر ان کے ابا کو بھی ذرا پتہ چلے.
تو یہ دیکھیے کہ یہ پکچر ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی مسجد. یہ ظاہر ہے میں نے بتایا 1875 میں اس کی آخری کنسٹرکشن یہ ہوئی ہے. ظاہر بیچ میں وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہوگی. تو اب یہ 1875 سی کے زمانے کی یہ دیکھیے کہ وضو کے لیے یہ اس کا انہوں نے طریقہ ایسے بنایا تھا. مصر سے عمر رضی اللہ عنہ کا سیریا بھی گئے وہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نئے علاقے میں تعمیر و ترقی کا کام یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر بنایا تھا سیریا کا. شام جو ہے یہ وہی سیریا، فلسطین، لبنان، جارڈن ان سب کے تھے. تو اب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر تھے. تو ان کے لیے اب یہ دیکھا کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ بہت اچھے طریقے سے کیا. تو اس لیے اب ان کو یہ رسپانسبلٹی ملی کہ بھی آپ آ جائیے اور آپ یہ آ کے اس میں خاص طور پہ بہت زیادہ کنسٹرکشن کی اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے فلسطین میں، تو یہاں آپ کریں. اور آپ نے کیا. پھر معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، ان کو حکومت ملی، تو انہوں نے دوبارہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو دوبارہ مصر کے گورنر بنایا کہ بھی یہ اچھی طرح مینج کرتے ہیں. تو 90 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. اب یہ دیکھیے یہ مسجد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا اس کا آرکیٹیکچر بہت شاہکار تھا جو آپ کے سامنے یہ پکچرز آ رہی ہیں. اور اس کا ڈیزائن آپ دیکھیں تو بالکل ویسے ہی ہے جیسا لاہور کی بادشاہی مسجد ہے، ویسا ہی ہے آلموسٹ. کہ 1875 کی کنسٹرکشن جو مصر میں ہوئی، تو لاہور میں جو بادشاہی مسجد ہے یہ 1700 کے آس پاس کے زمانے میں ہوئی ہے. تو وہ یہ 100-150 سال میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کہ کنسٹرکشن ایسی ہوتی رہی. اچھا، پانی پینے کا یہ کولر کی یہ جگہ ہے، سوری جو میں نے وضو کا کہا نہیں، بلکہ یہ پانی پینے کے لیے اور ایک فوارہ اس لیے یہ بنایا گیا تھا. وضو کا انتظام مسجد سے ہٹ کر تھا کہ جس میں ایک باقاعدہ بنا کے وہاں پہ آپ کریں. اور یہ اس لیے کیا کہ مسجد میں کھڑا ہو کر پیشاب کرنے والے کوئی ٹوائلٹ بھی میں نے دیکھے وہاں پہ، خیر وہاں پہ کہ لوگ مسجد کا جو پہلی بار جہاں پہ کسی مسجد میں نے یہ دیکھا ہے، یعنی وہ ہوا یہ کہ وہ ٹوائلٹ مسجد کے بالکل ساتھ اس میں لگی ہوئی تھی. پتہ نہیں ان کا کیا کلچر ہے. خیر ہم مسجد میں پہنچے تب عصر کی اذان ہو رہی تھی. میں نے وہاں پہ یہ پکچرز بنائی. اب اس وقت پہ جماعت کا وقت آیا تو امام صاحب آئے، تو اب وہ دیکھا کہ ان کے ہاں داڑھی نہیں تھی. اچھا، اس کے لیے میں پچھلے لیکچرز میں عرض کر چکا کہ مصر میں یہ حکومت چونکہ ڈکٹیٹر شپ کی حکومت ہی گزری ہے، تو وہ ان کو جن کی داڑھی زیادہ ہو تو وہ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ تو اخوان المسلمین کے کوئی بندہ ہے، اس کو پکڑ کے پھر انویسٹیگیشن کرنے لگتے ہیں تو بندہ تھک جاتا ہے. لیکن مسجد کے جو امام ہیں وہ حکومت کے ملازم ہوتے ہیں، تو وہ اس لیے انہوں نے ایک اسپیشل طور پر ایک کیا کہ بھی داڑھی آپ نہ رکھیں. تو وہ تھے. اگر نماز پڑھی تو نماز کے میں امام صاحب کے پاس گیا، جا کے سلام دعا کیا، گپ شپ کی. ان سے میں نے پوچھا کہ جناب میں امام شافعی کی مسجد دیکھنا چاہ رہا ہوں، تو آپ بتائیں. تو اچھا، وہ امام صاحب جو ہے ان کو انگلش نہیں آتی تھی، لیکن ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ان کو آتی تھی. وہ کہنے لگے بھی آپ اس طرح کریں، آپ میرے ساتھ ہی آپ فالو کر لیں، تو میں بھی اس طرف ہی جا رہا ہوں، تو آپ آ جائیں. میں کہا ٹھیک ہے جناب. تو اب وہ صاحب جو گاڑی اب چلا رہے تھے آگے، میں پیچھے اپنی گاڑی لگا کے پیچھے لگے، تو وہ ایگزیکٹ لے جا کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کی طرف تک لے گئے اور بتایا کہ یہ جناب آپ اندر اس محلے کے اندر آپ چلے جائیں، کسی سے بھی پوچھ لیں تو آپ کو وہ مسجد میں لے جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں کیا اہمیت تھی کہ یہ قدیم آبادی نظر آئی.
یہ بالکل لاہور کے دھرمپورے کی طرح کی یہ علاقہ تھا کہ ایک ایسا اس طرح کی آبادی، یعنی تنگ سی گلیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرانی آبادی کا نقشہ بھی ایک پورا بنا ہوا تھا. یہ بالکل شکل ایسی لگ رہی تھی مجھے. اب گلی میں لگے گھنے درختوں کے سائے تلے ریڑیوں پر عجیب و غریب شکلوں والے مشروبات بیچ رہے تھے وہاں پہ لوگ. تب ہمارے ہاں اب فلودے کے دیگوں کی طرح جیسے سرخ کلر کی آپ کپڑا چڑھا کے لوگ وہ ایسے سیل کر رہے ہوتے ہیں، تو سیم مصر میں بھی وہی کلچر نظر آیا. اچھا، کچھ جگہوں پہ دیکھا دیگیں بھی پڑی ہوئی ہیں کہ وہاں سے لگتا ہے کوئی بریانی یا کوئی اس طرح جو بھی ان کی چاول سے جو بناتے ہوں گے تو وہ تھا. خیر ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں تھی. تھوڑے گئے تو آگے اندر گلیوں سے گزرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد تک پہنچے. یہ مسجد کی کنسٹرکشن پہ وہ پتہ چلا کہ 1891 میں اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ظاہرہ یہ بنی ہوئی تھی مسجد پہلے. تو اب ظاہر ہوتے ہوتے کنسٹرکشن ہوتے ہوتے اب یہ شکل آ گئی ہے. اس مقام پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کا کافی ٹائم انہوں نے یہاں گزارا تھا. اب تھوڑی سی یہ بھی عرض کروں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور پیدا ہوئے تھے فلسطین میں، غزہ کا علاقہ جو ہے اس میں. لیکن اوریجنلی ان کی فیملی مکہ مکرمہ کی تھی، تو ان کے والد فوت ہوئے تھے تو ان کی والدہ نے یہی سوچا کہ اپنے بیٹے کی ایک تربیت اور ان کی ٹریننگ مکہ مکرمہ میں ہو، تو وہ واپس اپنے مکہ مکرمہ میں آ گئیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے سب سے ٹاپ کے فقہی اسکالرز میں سے ایک وہ ہے. تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں پڑھا، پھر مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں پہ پڑھا، اور مدینہ منورہ میں مین بڑے فقہ کے عالم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں پہ انہوں نے پڑھا. پھر اس کے بعد وہ عراق چلے گئے. عراق میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان سے انہوں نے وہاں پہ فقہ پڑھا. تو پوری ڈیٹیل سے اچھا پھر ان کو حکومت نے ان کو جاب دی، ان کو یمن میں دی جاب، وہ گئے. خیر وہاں پہ جا کے اب وہ کر رہے تھے، لیکن وہاں کے گورنر سے کوئی معاملہ اچھا نہیں چلا جا رہا، ہر ایک کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چھوڑ کے پھر وہ ایجپٹ چلے گئے، اور ایجپٹ میں آ کے سیٹل ہوئے، اور یہیں آ کے پھر ان کا انتقال ہوا. اور انتقال ہوا 204 ہجری، یعنی ان کی عمر کم گزری 54 ہجری میں. اور ان کی مین بک جو سب سے زیادہ مشہور ہے کہ علم الفقہ کا طریقہ کیا ہے، اس کا میتھڈ کیا ہے، اس کی بک ہے الرسالہ. الرسالہ عربی میں کہتے ہیں خط کو، لیٹر کو. تک لیٹر کے طور پہ انہوں نے کیا، یعنی اصل میں وہاں کے ایجپٹ کے گورنر نے ان سے کوشچنس کیے تھے کہ بھائی کس طرح سے، تو انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کیا، تو وہ ہوتے ہوتے وہ پوری بک بن گئی. اور پھر اس کے لیے پھر اس کا اردو میں ترجمہ نہیں تھا، تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بک الرسالہ کا جو ترجمہ اردو میں فرسٹ ٹائم، تو یہ کوشش میں نے کی ہے، تو میں نے پھر اس میں یہ لکھا. تو خیر مسجد میں امام صاحب کا مزار بھی نظر آیا، اور اس کا ماحول بالکل لاہور کی گڑی شاہو میں جیسے بی بی پاک دامن کے مزار جیسا بنا ہوا ہے نا، بالکل ویسے ہی بنا ہوا تھا. اور دیکھا تو مزار کے اندر خواتین قبر کی طرف رخ کیے ہوئے اپنی منتوں اور مرادوں میں مشغول تھے. یعنی اصل میں عرب ممالک میں تو مزار ختم ہو گئے، جو میں بہت پہلے عرض کر چکا، میں نے جب وہ پچھلے سعودی عرب کی سفر ناموں میں عرض کیا تھا. لیکن مصر میں ابھی تک وہی، یہ اصل میں صوفیزم کا وہی کلچر کا ایک حصہ تھا کہ انہوں نے جو بھی نیک بزرگ گزرے تو اس پہ ایک باقاعدہ مزار بنا دیتے تھے. تو خیر جناب، مسجد اور مزار کے پاس دیکھا تو وہی بہت سارے بھکاری نظر آئے، اور وہ لوگوں سے مانگ رہے تھے پیسے.
تو یہ بالکل ان کی وہی کوشش تھی کہ ہم لوگ بے لازمی دے ہی دیں، اسپیشلی ہم تو ٹورسٹ ہیں نا تو ضرور دیں گے. تو بڑی انہوں نے کوشش کی لیکن میں نے نہیں دیا کسی کو. اب مزار کے ایک مجاور صاحب وہ ملے تو ان سے پھر ایک باقاعدہ او بھگت انہوں نے کیے مجھے، اور امام صاحب کی قبر بھی انہوں نے دکھائی، اور پھر بتایا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی ہیں جو یہاں کے گورنر تھے، پھر جب صلاح الدین ایوبی کی حکومت بنی تھی تو ان کے بھائی گورنر تھے، غالباً عالم ان کا نام تھا، عامل، تو وہ ان کی قبر بھی یہی ہے. اب وہ پوری تفصیل مجھے دکھا رہے تھے کہ بھی کچھ نہ کچھ پیسے دے کے ہی دلاؤں میں. تو یہی تھا، لیکن میں ایسا نہیں کرتا. تو میں نے جان بوجھ کے نہیں دی کیا کہ لوگ جو اسپیشلی پھر مانگتے ہیں تو ان کا ایک باقاعدہ بن جاتا ایک پیشہ ور اس کام کے وہ ہوتے ہیں. یعنی اس کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ خدمت ہم ان لوگوں کی کریں کہ جو محنت مزدوری کر رہے ہو لیکن ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ ان کی ضرورت پوری ہو، ان کی خدمت کریں. زکوٰۃ بھی ان کو دیں، اور مزید آپ دینا چاہ رہے ہیں صدقات تو وہاں پہ ان کو دیں. اصل یہ چیز ہے. تو بہرحال یہ خیر میں نے دیکھا کہ کمرشل مقاصد میں یہ ہوتا ہے، تو مصر میں بھی یہی رجحان تھا. اور یہ چلو اتنا کہہ لوں کہ اس سے ذرا کم تھا، یعنی پاکستان میں انڈیا میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا. تو بہرحال وہاں پہ مصر میں اتنا نہیں تھا. تھوڑا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل تو میں عرض کر چکا کہ ان کی بیبلیوگرافی کو. اب ہم خیر وہاں سے نکلے اور احادیث میں جو قبر پر جو دعا کرنے کا وہ کیا، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ ابھی اے اللہ اپنے بھائی کی مغفرت فرما دے، انہیں اعلیٰ جنت دے، اور ساتھ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو پہنچ گئے ہم پیچھے آ رہے ہیں. اس کا اصل ترجمہ یہی ہے. اب خیر بھکاریوں سے نکل کے ہم لوگ نکل کے گاڑی میں آئے. اب آگے چلے تو اگلے منزل تھی صلاح الدین ایوبی کا قلعہ. یعنی میں نے وہی عرض کیا نا کہ صلاح الدین ایوبی صاحب ہی تھے کہ جنہوں نے اسماعیلی فرقہ کی جو حکومت تھی اس کو انہوں نے بالکل ختم کیا تھا، جو فاطمی خلافت وہ کہلاتے تھے ان کے ٹائٹل. تو اس کو ایوبی نے ختم کیا تھا کہ وہ گورنر کے طور پہ آئے تھے. تو ایوبی کا قلعہ سادگی اور ہیبت کا مجموعہ نظر آ رہا تھا. قلعے کے اوپر مسجد کے مینار بھی نظر آ رہے تھے. یہ مسجد محمد علی پاشا نے 1816 میں تعمیر کروائی. اچھا یہ کون تھے؟ یہ وہی جو ترکی کی سلطنت عثمانیہ تھی اس کے گورنر تھے، انہوں نے یہ بنائی ہوئی مسجد. تو اس طرح سے تھا. اچھا یہ اس کو اس زمانے کے اب 200 سال تک اس کی کنسٹرکشن وہی پڑی ہوئی تھی. یہ ترکی والوں نے کنسٹرکشن بہت اچھی کی ہر طرف، اور اس کو مینٹین بھی کیا ہوا ہے. یہ بڑی بات ہے. یعنی جو ملک ان کے ہاتھ سے نکل بھی گئے تو انہوں نے وہاں کی حکومت سے معاہدے کیے کہ بھئی آپ ہم نے جو کنسٹرکشن کی ہوئی اس کو ایسے ہی رکھے. ٹھیک تھا. بہرحال قلعے کی دیواروں پر مضبوط پتھر سے یہ دیواریں بنی ہوئی تھیں، اور یہ قلعہ صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ کی حفاظت کے لیے یہ پورا بنایا تھا. یہ قلعے کا دروازہ لاہور کے شاہی قلعے کے چھوٹے دروازے جیسا ہی تھا، اور اس کے دونوں جانب برجیاں بھی بنی ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ وہ تیر مارنے کے لیے وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہوں گے نا، جو اگر کوئی دشمن آئے تو وہاں سے اوپر سے تیر کرتے تھے. اچھا قلعے کی ایک یہ میں عرض کر دوں کہ صلاح الدین ایوبی کی زمانے کی ٹیکنالوجی کیا ہو گئی تھی کہ انہوں نے اور ان کے اس زمانے کے جو بھی پروفیشنل تھے انہوں نے ایک ایسا آئل کیا تھا کہ جس سے ایک دم آگ لگتی ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایسی ہانڈیاں بنا دیتے تھے کہ اب جنگ کے دوران وہ پہلے یہ کرتے کہ ایک ہانڈیوں کو اٹھا کے دور تک پھینکتے تھے. اب وہ گرتی تو ان ہانڈیوں کے اندر وہ آئل ہوتا تھا. اس کے ساتھ پھر تیر اوپر سے مارتے تو تیر جیسے تیزی سے وہ آتے تو ایک دم
स्पार्क निकलता और वहां पे आग लग जाती। तो अब इसका क्या फायदा जंग में? इसके लिए होता खास तौर पर कि एक तरह की नेवी की जंगों में सलाउद्दीन अय्यूबी की फतह ऐसे हुई है। यानी अब हुआ यह था कि उस वक्त यूरोप की बहुत सारी एक बेड़ा वो आ गया था नेवी का इजिप्ट में। तो फिर सलाउद्दीन अय्यूबी की जो नेवी थी उन्होंने यही काम किया कि इसी तरह से हांडियां की, तो उनके पूरे के पूरे समुद्री जहाज ऐसे आग में लगा दिए। अच्छा, अब जो उनके जो सोल्जर थे, जो उनके नेवी के लोग थे, वो जो भी उनमें बचे तो वो निकल के समुद्र पे उन्होंने जंप किया, लेकिन समुद्र में क्या करते? तो इसलिए फिर सलाउद्दीन अय्यूबी की मिलिट्री ने इन सबको पकड़ लिया था और उनको कैदी बना लिया था। अब कैदियों का क्या किया, कुछ अच्छा रखा, खाना वाना दिया, फिर ठीक है। उसके बाद जब हालात नॉर्मल हुए तो यही किया इनको कि फिर अब देखा कि मुसलमानों के कैदी जो अब फलस्तीन में, लो भी तुम इनको आज़ाद करो, हम तुम्हारे बंदे आज़ाद कर देते हैं। तो इस तरह अय्यूबी ने ये काम किया था। अच्छा, किले के साथ एक मस्जिद सुल्तान हसन भी नजर आई, जो कि ये मस्जिद भी बिल्कुल एक किला जैसी थी। ये मस्जिद ममलूक सुल्तान हसन साहब ने ये 1356 सी में ये इसकी कंस्ट्रक्शन की थी। तो ये अभी तक मौजूद है। मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने से कबल ही सुल्तान हसन को कत्ल किया गया था, इसलिए कि ये अभी तक वही हालत है कि जनाब अपनी हुकूमत को निकालना और दूसरी पार्टी चाहता है कि उसकी हुकूमत बन जाए। तो सेम उस जमाने का भी यही तो, उस वक्त बादशाह थी। तो चलो जी, ममलूक का मतलब कि ये गुलाम बादशाह थे, और गुलाम वो थे कि जो मिलिट्री के एम्प्लॉयज को वो बादशाह का गुलाम बनाते थे, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं होते थे। और वो आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होके वो इस पोजीशन में आते कि वो फिर बादशाह की टांग गिरा के और ऊपर बादशाह बन जाते थे। अच्छा, ये सेम इंडिया में भी यही कल्चर था, और इजिप्ट में भी वही ममलूक सुल्तान उनको कहा जाता था। तो खैर, मस्जिद और किले की कुछ तस्वीर लेके अब मैं फिर जामियातुल अजहर की तरफ जाने लगा। जामियातुल अजहर आपने सुनी होगी कि ये मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी है। ये अब ये बनाई किसने थी? ये वही इस्माइली हजरात की जब हुकूमत बनी थी तो उन्होंने अपने दाइयों की एक बाकायदा ट्रेनिंग के लिए ये यूनिवर्सिटी बनाई थी। अच्छा, वो फिर बहरहाल उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी ने ये देखा कि जो मेजॉरिटी है मुसलमानों की वो अनपढ़ है, तो उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी को बहुत डेवलप करके फिर इसमें एक बाकायदा किया इसका कि एक सही तरह से यहाँ पे एक चले सिलसिला कि सब लोग पढ़े लिखे हों। तो फिर उसके लिए अब स्पेशली अब ये देखें कि अब से 100 साल पहले के लोगों में सबसे मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग इजिप्शियंस होते थे या इंडियंस होते थे, कि वो बहुत अच्छा डेवलप्ड एजुकेशन का एक सिलसिला जारी था। तो अब भी है, अब भी जामियातुल अजहर अभी भी बड़ी अच्छी डेवलप्ड है। खैर, अब देखा तो ये पुराना शहर था, और यहाँ पे रोड जो है वो भी काफ़ी तंग थे। थोड़ी आगे जाके एक बड़ी इमारत नजर आई जो एक तारीखी लग रही थी मुझे। तो मैंने पूछा वहाँ पे रोक के दुकानदार से कि भाई ये बिल्डिंग काहे की है? उन्होंने बताया कि मिस्र की तारीखी लाइब्रेरी थी है, अब इसे इन्होंने अजायब घर बना दिया। अब खैर, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि इसमें देखूं मैं। चनाचे हम आगे अजहर स्ट्रीट सामने नजर आई, हम इसमें आए तो जामियातुल अजहर नजर आई। जामिया अरबी में कहते हैं यूनिवर्सिटी को। तो ये अब आई नजर जनाब। तो फिर अब रोड की जानिब मस्जिद थी और दूसरी तरफ अल अजहर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन की एक बिल्डिंग नजर आई थी। तो जनाब जब इसमें देखा इसका,
یہ دیکھیے کہ یہ قاہرہ کی جو قدیم لائبریری تھی، اب دیکھیں کنسٹرکشن اس کی وہی پرانی بنی ہوئی ہے۔ جامعۃ الازہر کی یہ بلڈنگ ہے ایڈمنسٹریشن کی اس کی۔ اچھا، اب جناب جامعۃ الازہر عالم اسلام کی بڑی تعلیمی اداروں میں سے ہے، اور اس کے یونیورسٹی کی اصل تخصیص چیز جو ہے، اسپیشلائزیشن ہے علم الفقہ پہ، اور اس میں تمام فقہی پوائنٹ آف ویو جتنے بھی ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی، شیعہ، سارے پوری ڈیٹیل سے یہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں۔ تو آپ اگر علم الفقہ کو بہت ڈیپتھ میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ جامعۃ الازہر جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جامعۃ الازہر میں باقاعدہ تعلیم کا آغاز وہی 1000 سال پہلے یعنی 975 میں یہ بنی تھی، جو فاطمی حکومت نے یہ بنائی تھی، اور انہوں نے اپنے ایسے ایجنٹس کی تعمیر کی، ان کی ایجوکیشن کے لیے بنائی تھی۔ تو وہ ہوا، لیکن پھر جب ظاہر ہے کہ ان کی حکومت ختم ہوئی تو پھر صلاح الدین ایوبی کی حکومت آئی، تو انہوں نے پھر اس کو ڈیولپ کیا، اور اس سے لے کے آج تک یہ یونیورسٹی چل رہی ہے۔ اس کی یہ خوبی ہے، یعنی مسلمانوں کی ایسی حکومت قائم ہے کہ جو دین کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ جو آئیڈیا آیا ہمارے ہاں اب سے 100-150 سال پہلے، اس میں جامعۃ الازہر سے بہت کچھ آئیڈیا پہنچا، اس لیے کہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی ایجپٹ میں۔ 19ویں-20ویں صدی میں زیادہ تر مسلم ممالک میں مغربی اقوام کی زیر نگیں آ گئے ہوئے تھے، وہ ہر طرف کی کولونیلزم کا یہ دور تھا، تو ہر طرف وہ بن گیا ہوا تھا نا سلسلہ۔ تو اب مسلمانوں میں بڑی خواہش آ رہی تھی کہ یار ہم کم از کم جتنا بھی ہم اب سنبھال سکے اپنے علم کو، اور اپنا سب کچھ ہے تو اس کو ہم کریں۔ تو اس لیے جامعۃ الازہر نے بڑا کام کیا یہاں پہ، اگرچہ اچھا یہ ایک خوبی بھی تھی انگریزوں کی کہ انہوں نے کچھ مسلمانوں کے اپنے مذہبی اداروں کو ختم نہیں کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، تو وہ اس لیے مدرسے چلتے رہے، وہ انڈیا میں بھی ایسے چلتے رہے، مصر میں بھی چلتے رہے، اچھا اور ملکوں میں بھی چلتے رہے، اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے، لیکن کم از کم ان 2 ملکوں میں، انڈیا میں اور ایجپٹ میں چلتے رہے۔ ایک یہ سلسلہ ہوا۔ جدید سائنسی ایجادات میں فلسفہ، سیاست، معاشیات اور معاشریات، جسے آپ سوشل سائنسز کہتے ہیں، یہ سب میں جتنا علم بھی اس وقت تھا مسلمانوں کو وہ اتنا پڑھاتے رہے، لیکن اس میں پھر یہ ہوا کہ مغربی اقوام نے اس کو سیکھا، اور انہوں نے پھر اس کا ترجمہ کر کے بہت زیادہ اپنی زبانوں میں کیا، اور پھر اس کو اور ڈیپتھ سے آگے لے جا کے پڑھایا۔ تو یہ کیا، تو اس لیے پھر علمی اعتبار سے یورپ بڑے عروج میں آیا اور مسلمان زوال میں آ گئے تھے۔ یہ ایک مین شخصیت ہے کہ جو جامعۃ الازہر میں جن کی ہوئی، وہ تھے سید جمال الدین افغانی صاحب۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے آئے؟ تو یہ افغانستان سے تشریف لائے تھے، اور بڑے علمی اور لاجیکلی اور اپنے انڈیپینڈنٹ طریقے سے پڑھتے تھے۔ تو ان کو افغانستان کے بادشاہ نے نکال دیا، ان کو وہ انڈیا میں آ گئے۔ انڈیا میں آ کے بھی انہوں نے پڑھانے کی کوشش کی اور اس کی اپنا کیا، لیکن انڈیا سے بھی ان کو نکال دیا گیا۔ پھر وہ ایجپٹ آئے، پہلے ترکی آئے، ترکی میں بھی رہے، لیکن وہ بھی برداشت نہیں ہو سکے ان سے، تو وہاں سے بھی نکلے، تو پھر مصر میں آ کے وہ کافی عرصے رہے، اور پھر انہوں نے بہت ڈیٹیل سے ایک باقاعدہ میگزین وہاں پہ بنایا انہوں نے، جس کو بہت ڈیپتھ سے ایک چیز پہ، یعنی مسلمانوں کے علم میں جو جو غلطیاں ہیں اس کو بھی انہوں نے انالیسس کیا اور اس کو کیا۔ یعنی وہ جمال الدین افغانی صاحب میں ایک یہ خواہش تھی کہ بزرگوں کے طریقے کے خلاف جغرافیائی کی تعلیم ہاتھ میں زمین کا گلوب لے کر کیوں دیتے تھے، ان پر اعتراض یہ ہوا کہ جامعۃ الازہر میں ان پہ اعتراض ہوا۔ ان کیا ہوا کہ وہ اب ایک زمین کی پوری ڈیٹیل پڑھا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ وہ انگریزوں نے کوئی گلوب
بنایا تھا اس کو سامنے رکھ کے اس پہ ایکسپلین کرنے لگے کہ دیکھو یہ انڈیا یہاں پہ ہے، یہاں پہ جناب یہ آپ کا آسٹریلیا ادھر ہے، امریکہ یہ، اور اس کو تفصیل وہ کر رہے تھے. تو اس پہ پھر جامعۃ الازہر میں اب جو اسکالر تھے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ لو بھی تم نے تو بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا، یا یہ کیا حرکت ہے تمہاری. ان پہ اعتراض ہی آیا. یعنی اس سے آپ یہ اندازہ کریں کہ اس سے پہلے کہ یہ جو اسکالر تھے تو انہوں نے تقلید کے اصول کو کیا تھا کہ بس جی جو پہلے بزرگوں نے جو سوچ لیا ہے وہی ٹھیک ہے، ویسے ہی چلو. تو یہ اصل طریقہ تھا. اچھا، دور جدید کے زندہ مسائل میں پھر بہت سا آیا، یعنی قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق. اب یہ کوئی ایشو تو نہیں ہے نا، لیکن ایک پرانے زمانے میں ایک فلسفے کا ایک یہ سوال تھا، خدا کے عرش پر استوا کی حقیقت ہے یا نہیں ہے، ناپاک کنویں کو کیسے پاک کریں. یعنی یہ سارے ایشو علم الفقہ میں آپ پڑھیں تو ایون مدرسے میں جو بکس پڑھائی جاتی ہیں اس میں یہ سب کچھ ہوگا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ بھئی اس کا تعلق کیا اب ہم سے؟ کوئی تعلق نہیں ہے سچ مچ. دور جدید میں علم الفقہ میں جو جو سوال دین سے متعلق آتے ہیں تو وہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پھر جمال الدین افغانی صاحب نے میگزین جب بنایا تو اس میں پھر انہوں نے بھی لکھا، ان کے اسٹوڈنٹس نے بھی لکھا، اور ایک میگزین ان کا بڑا اچھی طرح چلنے لگا تھا. اب آج کل کے ایشو تو اس طرح کے آتے ہیں نا کہ جیسے بینکنگ میں یہ انٹرسٹ ہے، انشورنس میں اس میں کیا چیز انٹرسٹ ہے اور کیا نہیں ہے، اور کیا چیز غلط ہے اور کیا درست ہے. اس طرح فنون لطیفہ میں دیکھ لیں کہ جیسے میوزک اور ڈانس میں کیا چیز درست ہے اور کیا غلط ہے. بغیر حکومت کے کیا کوئی جنگ ہم کر سکتے یا نہیں کر سکتے، یہ سوال ہے. اس طرح کے ذہن میں یہ پچھلی صدی میں وہ آپ کہہ لیں کہ 1924 سے لے کے 2000 تک یہی سوال چلتے رہے، اور اس پہ بہت سارے اسکالرس نے بکس بھی لکھی ہیں. اس میں ہر ایک کو جو جو آئیڈیا آیا انہوں نے اس نے کیا. اس میں نے اس پہ پوری تفصیل سے پھر ان سارے کوشچنس جتنے ماڈرن زمانے میں آتے ہیں اس میں نے پھر بکس بھی لکھی ہیں اور لیکچرز بھی کر دی. آپ چاہیں تو آپ کا انٹرسٹ ہوا تو آپ سن بھی سکتے ہیں. جامعۃ الازہر کے علماء نے دور جدید کے اس چیلنج کا جواب پھر یہی کیا کہ یہاں سے اہل علم کے ایک ایسی نسل پیدا ہوئی کہ جو اب دور جدید کے ایشوز کو سمجھتے ہیں اور اس میں آئے. تو اس میں پھر اسپیشلی افغانی صاحب کے، جمال الدین افغانی صاحب کے جو اسٹوڈنٹ گزرے ہیں اس میں بڑے مشہور شخصیت ہے محمد عبدو، رشید رضا، طہ حسین، الطحطاوی صاحب. یہ بڑے ایجپٹ میں اور اس کے آس پاس عرب ممالک میں یہ پھر اسکالر زیادہ مشہور ہوئے. یعنی اب ان کے یہاں پھر وہ پرانا جو طریقہ تھا اس میں چھوڑ کے اب تھوڑا ماڈرن زمانے میں سمجھنے کا ایک پورا طریقہ پھر آیا. اس لیے جامعۃ الازہر میں یہ چیز آئی. اس لیے انہوں نے کمپیریٹیو اسٹڈیز کے لیے پھر یہ کیا کہ تمام اسکول آف تھاٹس کو پڑھنے پڑھانے کا ایک پورا ایک سلسلہ ہوا. اچھا، ان پہ جامعۃ الازہر پہ یہ اعتراض بھی آتا ہے کہ بھی انتہا پسند تم پیدا کرتے ہو اور یہ کچھ ہے سلسلہ. لیکن ان کے جو مین ایڈمنسٹریٹرز ہیں انہوں نے بتایا کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں ایسا کرتے. اب جامعۃ الازہر کے جو مین وائس چانسلر احمد الطیب صاحب کے مطابق الازہر کے تحت پورے بہت سارے اسکولز کا ایک نیٹ ورک بن گیا اور تمام فقہی اسکول آف تھاٹ درست ہیں. اس میں کوئی یہ نہیں کہ بھی صرف ایک ہی درست ہے باقی غلط ہے، نہیں جی، ہر ایک سے ہر طرح کے اسکالرز میں درست بھی ہے اور غلطی بھی ہے. اس لیے آپ سب کو پڑھیں اور سب کو لے کے آپ کمپیریٹیو اسٹڈی لے کے آپ فیصلہ کریں. تو جناب یہ اب دیکھا تو جامعۃ الازہر وہ خیر اب ایجپٹ کی گورنمنٹ ہی اس کو مینیج کر رہی ہے اور وہیں سے پھر اس کا پورا ایک نیٹ ورک اسکولز اور کالجز کا وہ بنا ہوا ہے. اور یہاں کے ازہر کے اسکالرس وہ یورپ امریکہ کے مستشرقین سے
ایک باقاعدہ ایک پورا مکالمہ وہ کرتے ہیں، اور اس میں میگزینس پہ بھی اور ویب سائٹس پہ بھی ان کے آتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ ان کا پڑھ سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، لیکچرز بھی۔ اچھا، جامعۃ الازہر میں اب تھوڑا سا دیکھا تو ایک بڑا سا بازار بھی نظر آیا، تو ایک خالصتاً مولویانہ قسم کا ایک بازار نظر آیا، یعنی اس میں کیا تھا، ٹوپیاں، تسبیحیں، مسواکیں اور دینی کتابیں وہ اس میں سیل ہو رہی تھی۔ اب مسجد کی عمارت کا ایک آرکیٹیکچر بہرحال اچھا لگا کہ یہ ظاہر ہے کہ ترکی والوں کے زمانے کا بنا ہوگا تو اچھا تھا، اور قدیم مسلم ماہرین فن کی آرٹ کے نمونے کے کچھ در و دیوار پر نظر آ رہے تھے۔ تو مصر میں خیر ایک اچھی چیز یہ بھی دیکھی کہ لوگ اپنے آثار قدیمہ کے قدر و قیمت سے پوری طرح آگاہ ہے، اور مصر کی پوری اکانومی کا بڑا حصہ ٹورزم پہ ہی چلتا، تو اس لیے انہوں نے سنبھالا ہوا ہر چیز کو، اپنی ٹورزم کو بہتر کرنے کا۔ اچھا، ہمارے ہاں پاکستان میں محکمہ آثار قدیمہ تو ہے، لیکن اس میں سرکاری محکموں کی طرح کوئی بہت زیادہ ایکٹیو آپ نہیں دیکھتے کہ ایک ایک اتنے آثار مل جائیں کہ خود امیر ممالک کے لوگ آ کے تو وہ وہاں کی ہسٹری کو پڑھے، کمی ہے۔ اب یہ نہیں میں کہوں گا کہ ختم ہو گیا ہے، لیکن بہت ڈیولپ نہیں، لیکن ایجپشنز نے بہرحال ڈیولپ بہت کیا۔ اچھا، اس طرح انڈیا کے قدیم ہندو مندروں سے لے کے مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارتوں کو بھی اپنا تاریخی ورثہ تو خیر پاکستان میں بنا لیا گیا، اور اس طرح انڈیا نے بھی تاج محل کے اپنی اس کی مارکیٹنگ ویسا کی کہ وہ اپنی ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کی انہوں نے کیا، اور بہت سارے لوگ تاج محل کو دیکھنے آتے ہیں، تو ایک ٹورزم آتے ہیں۔ خیر جناب، اب جامعۃ الازہر سے ہم نکلے آگے، کچھ پکچرز لے کے آگے چلے تو ایک قدیمی قبرستان نظر آیا۔ اب اہل مصر کے ہاں یہ ایک کلچر ہے کہ ہر خاندان وہ کیا کرتے ہیں کہ قبرستان میں زمین خریدتے ہیں اور اس پہ ایک بڑا سا مکان بنا لیتے ہیں، ایک بلڈنگ بنا لیتے ہیں۔ اس خاندان کے جو بھی ان کے بزرگ اور پھر اگلی نسل در نسل جو بھی ہوں، تو اسی مکان کے اندر وہ ان کو پھر دفن کرتے ہیں، تو یہ ایک ان کا خاص کلچر ہے۔ تو یہ بہت سے مکانات تھے، یہاں پہ باقاعدہ نیم پلیٹس بھی لگی ہوئی تھی کہ جناب اس فیملی کی قبر ہے، اور ہمارے ہاں پبلک قبرستان کی زمین پر زبردستی قبضہ کر کے ایک خاندان کی قبروں کو اکٹھا بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر ہوتا یہ ہے کہ اگلوں کی قبر کو ہٹا کے تو وہ پھر اپنی قبر وہاں پہ لگا لیتے ہیں، ہمارے ہاں کہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہے پکچر کہ جو ان کے ہاں یہ باقاعدہ یہ قبرستان ہے کہ اس طرح انہوں نے اپنی جو بھی زمین خرید کے اور باقاعدہ ایسی انہوں نے اپنی قبریں اس کے اندر تو اپنے انہوں نے کیا۔ تو یہ بہرحال یہ ان کے ایجپشن کا کلچر ایسا بھی ہے۔ اس کے بعد ہم پھر دریائے نیل کی وادی میں پھر گئے۔ اب ہم نے کہا کہ یار تھوڑا سا دریائے نیل کو مزید انجوائے کر لیں ہم۔ کل تو ہم نے پچھلی شام ہم نے انجوائے کی تھی، تو اب ذرا دیکھیں، اب تھوڑی سی مغرب بھی اب آنے والی ہے، تو اس کے بعد کا ذرا دیکھیں کہ اب رات میں کیسا دریائے نیل کیسا لگتا ہے۔ تو ہم اس کے ساتھ یہ کارنش روڈ کے ساتھ ساتھ اب جا رہے تھے، جہاں پہ بہت سارے وہی ہوٹل اور ریزورٹس بنے ہوئے تھے، تو ایک ریزورٹ نظر آیا جو میریٹ ہوٹل کا ایک اوپر لکھا ہوا تھا، تو ہم وہاں پہ انٹر ہوئے، تو لیکن ہمارا موڈ خراب ہو گیا، وہ اس لیے کہ باقاعدہ ایک کچھ ڈانس کا ایک باقاعدہ انہوں نے کیا ہوا تھا، اور اب ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کہ ہم کوئی رقص و سرود کا کوئی انجوائے کریں، لیکن اللہ کا شکر ہے اس وقت خالی تھا، یعنی ابھی کوئی ظاہر ہے رش نہیں آئی ہے، رات میں انہوں نے اپنے ڈانس وانس جو بھی کرنے تھے، تو اس لیے ہم پھر رک گئے وہاں پہ کہ جگہ اوور آل خالی تھی اور اچھی تھی، اس لیے ہم چلے گئے اندر گئے تو ایک آدھ اور فیملی بھی تھی، اور ہم پھر ریزورٹ سے نکل کے دریا کے کنارے پر بیٹھے، اور پھر شام بھی آئی، مغرب بھی پڑی، اور پھر کھانا بھی وہیں پہ کھایا پھر ہم نے۔ تو قاہرہ میں یہ دن بہرحال اچھا گزرا تھا۔ تو پھر ہم لوگ
وہاں سے نکلے اور اپنے اسی کینیڈین ہاسٹل میں چلے گئے اور وہاں جا کے ہم پھر سوئے. تو جناب یہ تھا ہمارا قاہرہ کا جو ٹورزم تھا وہ. تو اب یہاں پہ میں مختصراً ورز کر دوں کہ ایک جو مس ہو گئی تھی ہماری بات، اخوان المسلمین کی جو تحریک ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا معاملہ یہ جن کا ذکر کئی بار ہم کر چکے ہیں. تو وہ ہے کیا اور کیسے بنی تھی یہ پوری تحریک جو ہے، اس کا معاملہ کیا تھا، ان کی ہسٹری کیا ہے. اخوان المسلمین 1928 میں اسماعیلیہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ایجپٹ کا، یہاں کے حسن البنا ان کو کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ ایک تحریک، وہ ایک اصل میں اسکول کے استاد تھے. تو یہ کیونکہ اس وقت انگریزوں کی حکومت ہی چل رہی تھی، لیکن انہوں نے نام کے طور پر بادشاہ تو ایجپٹ کے بنا دیے تھے، وہ کنگ فاروق ہی تھے، لیکن اصل میں کنٹرول اسپیشلی انگریزوں کا تھا. تو اس وقت ایجپشن مسلمانوں میں بھی وہی ایک شعور آیا کہ یار ایک ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ڈیولپ، ہم آزاد ملک بنے اور ایک باقاعدہ اسلام کی نظام خلافت ہم یہاں پہ رائج کریں. تو یہ حسن البنا صاحب کو یہ آئیڈیا آیا، انہوں نے لوگوں کو پڑھایا سمجھایا. یہ معاملہ تھا اس وقت کنگ فاروق کی حکومت تھی اور وہ مصری معاشرے کو بالکل ایک یورپین کلچر میں کرنا چاہتے تھے وہ. تو اس لیے اب ہوا یہ کہ وہ اخوان المسلمین کا مطلب یہ کہ مسلم دوست، مسلم بھائی، یہ اس کا مطلب ہے. تو یہ حسن البنا صاحب نے کیا اور پھر انہوں نے بڑی محنت سے اور علاقوں میں پھر یہ پیغام ہر طرف پہنچایا. اور اسپیشلی پھر آگے یہ بھی ہوا کہ حسن البنا صاحب بھی اور ان کے اور ساتھی بھی وہ چلے گئے قاہرہ میں، کہ وہی مین سب سے بڑا شہر تو یہی ہے کہ زیادہ آبادی تو وہیں پہ تھی. تو وہاں جا کے اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہاسٹلز میں لے جا کے لوگوں کی ایک ہی ہیلپ کرنے لگے. ہاسپٹل، فیکٹریز، سکولز، جتنا بھی ہو، جتنے بس میں جو بھی ہو وہ کیا. اور ہوتے ہوتے یہ معاملہ انہوں نے اس کو کیا اور آہستہ آہستہ وہ تحریک پھیل گئی. تو پھر 1948 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، جس میں اخوان نے اپنے ممبرز کے ساتھ اسرائیل کے خلاف جنگ میں اپنے لڑکے وہ بھی بھیج دیے اس جنگ کے لیے. تو یہ دسمبر 1948 میں پولیس نے اخوان کے خفیہ ونگ کے کچھ ایسے لوگ بھی کیے کہ جس میں بام اور دیگر اسلحہ بھی مل گیا، تو ان کو گرفتار بھی کیا اس معاملے میں. تو اس طرح کے اب اخوان المسلمین ایک طرح کی ایک وہ سیاسی تحریک بن گئی. اچھا، سیم وہی ٹائم تھا کہ سیم انڈیا میں بھی ایک جماعت اسلامی تحریک بھی اسی طرح ڈیولپ ہو گئی تھی کہ وہ 1941 میں بنی اور اخوان المسلمون 1928 میں بنی، کہ اتنا ہی فرق ہے اس میں. اچھا، اب ہوا یہ کہ اس میں بہت سے لوگ متاثر ہوئے. اچھا، ہوا یہ کہ مصری حکومت نے اس خفیہ ونگ کو انقلابی تحریک سمجھ کے کہ یار یہ تو انقلابی تحریک ہے، اس لیے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا. این اسی زمانے میں ہوا کہ وہ اس وقت ایجپٹ کے وزیر اعظم تھے محمود فہمی صاحب، وہ قتل ہوئے تھے. تو وہ اس کے لیے انہوں نے پھر الزام لگایا اخوان المسلمین کو اور ان کے اور بندوں کو پکڑا. حسن البنا صاحب نے تمام متشدد طریقے کی کارروائیوں کو بڑی مخالفت انہوں نے کی، اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ بھی یہ نہیں، ہم صرف ہم ایک طرح کا صرف ٹریننگ کے ذریعے، سمجھانے پڑھانے کے ذریعے ہم کریں گے، تاکہ تب لے جا کے ہماری میجورٹی جب اس میں آئے گی تو پھر ہم انشاءاللہ نیک ہو جائیں گے، کہ پھر حکومت بھی اچھی ہو جائے گی. لیکن نہیں ہوا اور 1949 میں
ایک نامعلوم شخص نے حسن البنا صاحب کو قتل بھی کر دیا، تو وہ بھی شہید ہوئے اس میں. تو یہ ایک اس طرح کی سینیریو بنا. لیکن اخوان اب یہ دور جدید کے ایشوز کو بھی سمجھتے تھے اور انہوں نے پوری ڈیٹیل سے اس میں وہ کیا، اور یہ تحریک مغربی کلچر کے اثر و نفوذ کو اور ایک سیکولر نیشنلزم کے خطرے کو ختم کر کے ایک مغربی امپیریلزم کو ختم کر کے ایک آزاد، ایک باقاعدہ اسلامی خلافت بنانے کا ان میں ٹارگٹ یہ تھا. تو خیر مغربی اور مشرق کے یہ جتنے کیپٹلزم اور سوشلزم کا ایک وہ سلسلہ اس زمانے میں چل رہا تھا. اب یہ چلے مصر بھی آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن وہاں پہ ابھی تک کلچر وہ یورپ کا چل رہا تھا. تو مسلم معاشروں میں ایک ویسٹرنائزیشن اور سیکولرزم اور نیشنلزم کا فلسفہ اور تقسیم امہ، یعنی امت کو الگ کر کے انہوں نے اصل میں اسی لیے سلطنت عثمانیہ کو جب ختم کیا انگریزوں نے، تو پھر اس کے بعد بہت سارے یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو بن گئے مسلمانوں کے، اس لیے انہوں نے بنائے تھے. اب اس طرح سے ایک ہمارا سینیریو جو بنا تو وہ آج تک یہی ہے. اچھا 1952 میں ملٹری نے پھر یہ کیا کہ کنگ فاروق کو ہٹا دیا وہاں سے، اور اب ملٹری کے ڈکٹیٹر جمال عبد الناصر صاحب انہوں نے حکومت سنبھال لی. اچھا اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس بغاوت میں اخوان المسلمین نے ناصر کا ساتھ دیا تھا، یہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ تھا کہ یعنی جمال عبد الناصر صاحب وہ آ کے بیٹھتے ہوں گے اخوان المسلمین کی آپس میں محفلوں میں، تو اس لیے یہی مشہور ہوا. تو وہ خیر ہوا سلسلہ. لیکن اب جب جمال صاحب کو جب وہ حکومت مل گئی تو پھر ایک سرد مہری آ گئی اور اخوان سے کوئی تعلق نہیں رکھا انہوں نے، بلکہ انہوں نے عرب سوشلزم پہ زیادہ فوکس کیا. ابھی عرب سوشلزم کیا تھا کہ یہ آئیڈیا تھا کہ جناب جتنے عرب ملک ہیں نا وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے آ جائیں اور صرف عرب بن کے ایک دوسرے کے رہیں. تو یہ ان کا تھا. اس کے لیے پھر یہ بھی تھا کہ چونکہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ عربوں میں ایجپشنز تھے، تو ان کا جمال عبد الناصر کو یہی امید تھی کہ یار یہ سارے عرب ملک سارے اکٹھے ہوں گے نا تو وہ مجھے ہی سب کا ہیڈ بنا دیں گے، تو چلو جی میں مل جائے گی سب کو سیاست ایسی. تو یہ لگ رہا تھا. اب 1954 میں اخوان کے ایک لڑکے نے ناصر صاحب پہ قاتلانہ حملہ کیا، تو ناصر نے پھر تو اخوان المسلمین پر مکمل پابندی بھی عائد کی اور اس کے ہزاروں ممبرز کو پکڑ کے جیل میں بند کیا ان کو. یعنی اتنی یوں کہہ لیں کہ ایک طرح کی ایک دشمنی چلی اخوان المسلمین کی جمال عبد الناصر کے ساتھ. یہی جمال عبد الناصر صاحب ایک بار پاکستان آئے تھے لاہور میں، اور انہوں نے ایک باقاعدہ ایک تقریر بھی کی تھی. تو انہی کے نام پہ یہ ناصر باغ مشہور ہے، یہ ان کے نام پہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے بالکل آپ کے گورنمنٹ کالج کے سامنے بیٹھ کے تو انہوں نے یہ تقریر کی تھی. تو وہاں سے پھر وہ باغ کو بھی ان کے نام پہ معصوم کیا گیا. اب 1960 میں پھر یہ ہوا یہ کہ ایک مین لیڈر تھے اخوان کے، سید قطب اخوان کے سب سے بڑے مفکر اور لیڈر وہ بنے، اور انہوں نے تفسیر بھی لکھی قرآن پاک کی. 1966 میں ناصر نے سید قطب صاحب کو پھانسی کی سزا بھی دی ان کو. یہ بھی ہوا. اچھا اب اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ اخوان کے ہاں ایک جب وہ سیاست کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں پھر اور گروپ الگ الگ ہوئے، اور الگ الگ ہوتے ہوتے کچھ شدت پسند گروپ وہ الگ ہو کے ایک طرح کے آپ کہہ لیں کہ ایک دہشت گردی کا وہ بھی آنا شروع ہوا سلسلہ. اب 1967 میں تو پھر یہ ہوا کہ عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، یعنی اس میں ایجپٹ، جارڈن، سیریا تینوں نے مل کے اسرائیل سے کی تھی، لیکن اسرائیل کو پوری پاور ملی ہوئی تھی امریکہ کی، اور
فتح ہو گئی اسرائیل کی، اور اسرائیل نے تو پھر یہ کیا کہ یہ جو جزیرہ نما سینا ہے، سینا کو پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اب یہ جنگ پوری عرب قومیت کے جذبے سے آئی تھی، یہ ہم تو عرب جو ہیں ہم جیت جائیں گے اور یہ سب کچھ اس میں۔ لیکن اب اس جنگ کے بعد عرب سوشلزم ختم ہو گئی، اور ناصر صاحب کی جو ایک باقاعدہ ایک سٹیٹس تھا ان کو عرب ممالک میں، وہ بھی کم ہو گیا کہ ظاہر ہے اب جب نقصان ہو گئی اس جنگ میں، پھر 1970 میں ناصر صاحب کا انتقال بھی ہو گیا۔ اب اگلے صدر بنے وہ بھی ملٹری کے تھے، انور سادات صاحب، اور وہ ایک پازیٹیو مزاج کے تھے، تو انہوں نے اخوان المسلمین سے اچھا سلوک کیا اور حکومت کو اسلامی بنانے کا ارادہ بھی کیا، اور اخوان کے بہت سارے لڑکے جو بھی قیدی تھے ان کو آزاد بھی کیا۔ اب 1978 میں، اچھا 1973 میں تو اسرائیل سے جنگ ہوئی، اور اس میں انور سادات کو بڑے حصے میں فتح بھی ہوئی۔ جب ہوئی وہ فتح، یعنی اسرائیل کو شکست ہوئی تھی اس میں، تو پھر یہ ہوا کہ اسرائیل نے امریکہ سے بڑی معذرت کی کہ جی سوری، آپ کی اجازت کے بغیر ہم جنگ کر بیٹھے، تو یہ اس کو حل کریں۔ تو پھر ہوا یہی تھا کہ 1978 میں سادات کو امریکہ نے ان سے کیا، اور پھر اسرائیل سے صلح کروائی انہوں نے۔ اب یہ امریکہ نے ایکچولی کروایا تھا کہ ایجپٹ نے باقاعدہ قانونی طور پہ اسرائیل کو قبول کر لیا کہ جناب یہ ایک جائز ملک ہے، یہ کر لیا انہوں نے۔ اور اس کے بدلے میں اسرائیل نے کیا کیا کہ وہ پورا جو سینا تھا وہ مصر کو واپس دے دیا۔ چلو اتنا ہو گیا، لیکن اب اخوان کے اندر پھر انور سادات کے خلاف بڑی آنے لگی نفرت کے، یار انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، یہ کیا ہوا معاملہ۔ اور اب یہ تھا کہ اخوان المسلمین کے بندے جو ہیں خود ملٹری کے اندر بھی تھے، کہ ظاہر ہے کہ ان کی دعوت اتنی پھیل رہی تھی کہ اس کا ملٹری پہ بھی اثر آیا۔ اور پھر 1981 میں واقعہ یہ ہوا کہ ایک اخوان کے ایک گروپ الجہاد، ایک الگ پارٹی بن گئی تھی جو اخوان المسلمین سے الگ ہو کے اس کے گروپ بنا الجہاد کا۔ تو یہاں کا ایک لیفٹیننٹ خالد اسلام بولی صاحب وہ تھے، تو انہوں نے انور سادات کو 1981 میں قتل کیا۔ تو یہ پھر سیاست اس طرح سے بنی۔ اچھا آپ یہ دیکھیے تو مصر کی جو سیاست ہے، سیم وہی سچویشن پاکستان میں بھی ایسے ہی واقعات آپ کو نظر آئیں گے۔ سادات کے بعد حسنی مبارک وہ مصر کا صدر بنے، اور وہ بنے تو جس وقت میں مصر میں پہنچا تو اس وقت حسنی مبارک صاحب یہ 2007 میں بھی یہی تھے، اور 2011 میں جا کے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے وہی صدر بن کے یعنی ایک ڈکٹیٹرشپ وہی مینیج کر رہے تھے۔ انہوں نے ابتدائی طور پہ اخوان کے ساتھ پہلے تو برداشت کیا، پھر انتہا پسند گروپوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، اور مذہبی انتہا پسندی کو روکنے کی کوشش کی انہوں نے۔ اور اخوان المسلمین میں سے جتنے بھی انتہائی شدت پسند تھے تو وہ الگ ہو کے الگ الگ اپنی پارٹیاں بنا کے ایک غیظ و غضب کا ایک سلسلہ ایسا آیا کہ ایک کرسچن چرچ پہ بھی قبضے کیے، یعنی ان پہ حملے بھی کیے، کئی دکانوں کے جو شراب کی دکانوں پہ بھی حملے بھی کیے، اسی طرح نائٹ کلب اور سینما اور ویڈیو سینٹرز ان کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اور ان کے پاس پھر اب وہ ایسا بھی آیا کہ ایک باقاعدہ بمبی اور اسلحہ بھی ان کو آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک اس طرح کی دہشت گردی کو کس نے دیا ہے اللہ بہتر جانے، بہرحال یہ سلسلہ آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک مین آدمی ان کے سامنے آئے، ڈاکٹر ایمن الظواہری صاحب، جو ابھی زندہ تھے۔ اور ایمن الظواہری صاحب وہ استاد تھے کس کے، یہ آپ ذرا سوچئے کون صاحب تھے؟
کہ یہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ ایک مغربی امریکن ایک اسکالر جان ایل ایسپوزیٹو صاحب نے پورے انالیسس کیا، اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ اصل میں چونکہ سیاست کا معاملہ ہے نا، تو یہاں پہ اب وہ عرض کر دیتا ہوں کہ 1990 کا اشرا مصر میں ایک نئی تبدیلی سے آیا کہ پہلے غریبوں یا لوئر مڈل کلاس تک محدود تھا، لیکن اب مڈل اور اپر کلاس میں بھی مقبولیت حاصل ہونے لگی تھی. تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ کسان اور پروفیشنلز، بوڑھے اور جوان، مرد خواتین سب قرآن کا مطالعہ کرنے لگے. اور پھر ہوا یہ کہ ایک اسلامی شناخت کا اظہار محض مذہبی رسوم اور رواج تک ہی نہیں بلکہ ایک سماجی کلچر کی شکل میں بھی اختیار ہونے لگا. اس کی مثال یہ آپ دیکھیں کہ منشیات کے علاج کے سینٹر، میڈیکل کیمپ، قانونی مدد فراہم کرنے والی سوسائٹیز اور ایسی تنظیمیں بھی بن گئیں مصر میں کہ جو سستے مکانات اور خوراک فراہم کرنے لگے، یعنی لوگوں کی ہیلپ کرنے لگے. اور پھر علماء اور مساجد کا کردار معاشرے کی تعمیر میں آیا. مذہبی رہنما مین سامنے محمد متولی الشراوی اور شیخ عبد الحمید صاحب، تو یہ زیادہ مشہور ہے کہ یہ باقاعدہ میڈیا سٹار بنے، یعنی وہ اینکر بنے ایجپٹ کے، اور ان سے پھر ایک باقاعدہ ان کا یعنی یہ اصل میں اخوان المسلمین کے جو آئیڈیاز تھے اس طرح سے پھیلنے لگے. اور پھر اس میں یہ ہوا کہ مذہبی تقاریر صرف مسجدوں تک نہیں رہی بلکہ ٹیکسی، بسیں، گھروں، دکانات، بازاروں میں ہر طرف ایک آڈیو کیسٹس کی شکل میں یہ سب ان کا پیغام پہنچنے لگا. اور پھر سیاستدانوں اور فلمی اداکاروں میں بھی اب علماء کو بھی ایک باقاعدہ کوریج دی جانے لگی. اس کے بعد ان تمام چیزوں کے نتیجے میں انقلابیوں کی اہمیت معاشرے میں کم سے کم ہوتی جا رہی تھی. اچھا، یہ ایسپوزیٹو صاحب نے 1994 میں یہ بک لکھی انہوں نے، جس کا میں نے ترجمہ عرض کیا. تو یہ ایک سینیریو آیا. لیکن اب دوسرا ایک سائیڈ افیکٹ بھی پھر آیا کہ چلو انہوں نے ایجپٹ میں اتنی خدمت بھی کی تو پھر لوگ ان سے محبت بھی کرنے لگے، لیکن ڈکٹیٹرشپ کی حکومت تھی اور وہ ان کو طاقت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. تو اسی طرح کی ایک یہ جنگ جیسی حالت یہ چلنے لگی. اور اسپیشلی یہ دیکھیے کہ یہ سلسلہ بہرحال ایجپٹ میں جاری رہا. اب کو جو میں نے کوشچن کیا تھا، یہ ڈاکٹر ایمن الظواہری صاحب کن کے استاد تھے؟ تو آپ کو یاد آ گیا ہوگا، اگر نہیں آیا تو اب میں عرض کر بھی دیتا ہوں. اسامہ بن لادن صاحب ان کے شاگرد ہیں. اچھا، پھر یہ ہوا اسپیشلی کہ جتنے بھی شدت پسند تھے ایجپٹ میں، تو جس وقت وہ افغانستان میں رشیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس وقت پھر ایجپشنز نے یہ کیا کہ جتنے بھی جنگجو قسم کے اخوان المسلمین کے بندے تھے ان سب کو نکالا کہ جاؤ بھی تم جا کے نا افغانستان میں جہاد کرو، اور وہ ہوا سلسلہ. اچھا، پھر وہیں پہ لے جا کے اب اس وقت اب افغانستان میں جو مختلف ایک پارٹیز بن گئی تو ان میں سے پھر یہ ان سب کے اثرات، وہ ایمن الظواہری صاحب کے اثرات آپ کو افغانستان میں نظر آتے ہیں. اور وہیں سے پھر ان کے ساتھی پھر طالبان پہ آئے اور طالبان میں پاکستان میں آئے. تو سیم وہی آپ دیکھیں کہ ایمن الظواہری صاحب ایک ایسی شخصیت بنے کہ انہوں نے ان کے اثرات وہاں تک آ گئے اور ان کی قیادت میں القاعدہ میں شامل ہو چکی ہے ان کی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا عرب ممالک کا سینیریو. اچھا، پھر ہوا یہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تو پھر 2011 میں جب باقاعدہ اس دیوان التحریر میں باقاعدہ احتجاج کیا گیا
تو تب لے جا کے ایک جمہوریت شروع ہوئی. کسی حد تک 100% تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن چلیں کہ یہ بہرحال ڈکٹیٹرشپ ابھی بھی جاری ہے، لیکن چلو نسبتاً کم تو ہو گئی نا، اتنا ہوا معاملہ. اور پھر الیکشن میں اخوان المسلمین کو فتح بھی حاصل ہوئی اور اس کے وزیر اعظم بھی بنے، لیکن ان کو خود ان کی ملٹری نے ان کو کچھ عرصے بعد نکال بھی دیا. تو اس وقت کا سینیریو اب تک جاری ہے. تو یہ ایجپٹ کی جو سیاست ہے، تو اس سب کو آپ دیکھیے تو پاکستان میں بھی وہی سینیریو آپ کو نظر آئے گا. تو جناب اوور آل اب ہم اس ہسٹری سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اپنی ابتدائی 50 سالوں میں اخوان کو جو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن آخری 20 سالوں میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اخوان نے حکومت حاصل کرنے کو اپنا مقصد، اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کو اور تشدد کا راستہ اپنانے کے بجائے مثبت انداز کیا کہ دعوت، ٹریننگ اور لوگوں کی خدمت اس پہ کیا. تو پھر دیکھیے کہ ایٹ دا اینڈ الیکشن میں پھر وہ جیتے بھی، تو یہ فائدہ ہوا. لیکن پاکستان انڈیا کے بہت سارے جو مسلمانوں کے جتنی مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں، انہوں نے اس پہ فوکس کبھی نہیں کیا کہ دعوت، ٹریننگ، تربیت، لوگوں کی خدمت، یہ چیزیں کی ہیں کسی نے، لیکن اتنی زیادہ نہیں. تو یہ ایک فرق ہے. تو اس سے پھر لیسن یہی ملا کہ بھئی آپ اگر چاہتے ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ اچھے لوگ بن جائے، تو پھر اس کے لیے ابھی یہی کریں کہ لوگوں کی خدمت کریں، کرتے جائیں تو انشاءاللہ کبھی ہوگا. یہ ابھی ایک دم نہیں ہوگا، لیکن اور کچھ نہیں، 100-200 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ یورپ بھی اسی طرح ہی ڈیولپ ہوا تھا کہ ایک آزادانہ کلچر جب بنا تو پھر وہ علوم انہوں نے سیکھے، حاصل کیے، تو پھر اس کا دیکھیے کہ وہ سپر پاور بنے. تو سیم ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے. تو جناب یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں بات کو. اب آخری رہ گیا وہ اسکندریہ، اس کو اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے. قاہرہ کی تو پوری بات ہماری ہو گئی. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، واحسن الجزا.